الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلہ نامہ اعمال کے آخری صفحات میں ایک مرتبہ پھر ہم سب حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل آج بھی اپنے موضوع سے متعلق آپ کے لیے بہت ہی پیاری گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں. بہت ہی پیارا موضوع ہے اور آج کا موضوع ہے، ایک تو آپ کو یہ بیان کریں گے کہ نامہ اعمال سے کیا مراد ہے، جو ہمارا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے اس کی کیا صورتیں ہیں. دوسرا، آج ہم بزرگان دین کے اپنے اسلاف کے زندگی کے واقعات اور اسی کے ضمن میں وقت کی اہمیت کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ عز و جل، اول تاخیر شامل رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے. یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں کس طرح سے کمائی جائیں. تو جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا. بہت بنیادی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا. دیکھنے والا دیکھنے کی نیت کر لے. علم دین حاصل کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عز و جل. اسی طرح سرکار کا تذکرہ ہوا تو درود پاک پڑھوں گا. صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء اور دیگر جو ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ دعائیہ کلمات رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ کہوں گا. اہم باتیں کوشش کر کے لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لوں گا. جی ہاں، جو لکھا جاتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، لکھا ہوا محفوظ رہتا ہے. تو عادت بنائیے کہ اہم باتیں جب بھی بیان کے اندر حاضر ہوں تو اس کو لکھ لیا کریں. اسی طرح سے موبائل فون اٹینڈ نہیں کروں گا، کسی اور کام میں مصروف نہیں رہوں گا. پوری توجہ آج کے اس سلسلے کی جانب مبذول رکھوں گا. اور بھی حسب حال اچھی نیتیں آپ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ عز و جل تلاوت بھی سنیں گے اور ایک کلام کو شامل کریں گے اور اس کے بعد گفتگو کو جاری کریں گے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ترغیب نشان ہے کہ جب تم انبیاء پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو. بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں اور پھر آگے سلسلے کو مزید بڑھائیں گے. آئیے سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ
يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ بھی اگر آپ کے پاس کنز ایمان شریف ہے تو سنا دیجئے تاکہ جو آیات کی تلاوت کی گئی ہمارے ناظرین کو اور ہم سب کو اس کا معنی بھی معلوم ہو، کیونکہ جب تک معنی معلوم نہیں ہوگا تو اس کا سمجھنا دشوار ہوگا. تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی تلاوت قرآن مجید کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور اردو تراجم میں بہترین ترجمہ کنز ایمان شریف جو میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا وہ بھی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا. جی. ترجمہ کنز ایمان. اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ تحریر نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا. فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے نعت خوان اسلام بھائی کی جانب کلام سننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسکرین پر ہمارے ناظرین کے لیے وہ نمبر بھی نمایاں لکھ دیا جائے کہ جس نمبر پر ابھی ہمارے اسلام بھائی کال کر سکتے ہیں اور اپنا حصہ بھی بطور آواز کے شامل کر سکتے ہیں. آپ کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع سے متعلق کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جانب سے آنے والی موصول ہونے والی زیادہ سے زیادہ کالز کو سلسلے میں شامل رکھیں تاکہ آپ کی دلجوئی بھی ہوتی رہے اور آپ اپنے مدری چینل پر اپنے دل کی بات بھی کہہ پائیں. تو کال کرنا نہ بھولیے گا، نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام، ایک طرح سے استغاثہ بھی ہے، دعا بھی ہے. آئیے آنکھیں بند کر کے مل کے اس کلام کو توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے.
یہ وہی ہے جو بخش دے سزا نہ کرے، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، سب طبیبوں نے دے سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آہ عیسیٰ دوا نہ کرے، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ذوف مانا مگر نہ کرے، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، بے کسی لوٹنے خدا نہ کرے، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے
جاؤں، ارے خدا نہ کرے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، رضا سب چلے آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک باغ میں سے گزر رہا تھا کہ اسے چند پتھر آ کر لگے۔ بادشاہ نے جب اس پر غور کیا، دیکھا تو وہ پتھر نہیں بلکہ قیمتی ہیرے تھے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو دوڑایا کہ دیکھو یہ پتھر، سمجھ کر جس نے یہ ہیرے پھینکے ہیں اسے پکڑ کے لاؤ۔ لایا گیا، ایک عام سا سادہ سا شخص تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں پھینکے؟ وہ کہنے لگا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ خوبصورت پتھر مجھے نظر آئے، میں نے ان کو اٹھایا اور درخت کے پھلوں کو توڑنے کے لیے میں نے انہیں استعمال کیا، جن میں سے چند آپ کو بھی آ کر لگے۔ بادشاہ نے کہا کیا تم ان پتھروں کی قیمت جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں، میرے نزدیک تو یہ عام پتھروں کی طرح ہیں۔ وہ کہنے لگا جنہیں تم عام پتھر سمجھتے ہو یہ پتھر نہیں بلکہ قیمتی ہیرے تھے، جنہیں تم نے اپنی نادانی سے گنوا دیا۔ ایک مثال ہے، ایک حکایت ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ امیر اہل سنت نے اسے رسالے میں لکھا، انمول ہیرے، اور تشبیہ دی گئی، مثال دی گئی آج ہماری زندگی کو، ہمارے شب و روز کو اس گنوار اور سادہ لوح شخص کے ساتھ کہ جس طرح اس نے قیمتی پتھروں کو عام پتھر سمجھ کر ضائع کر دیا، اسی طرح آج ہم بھی اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو بڑا ہی عام سا سمجھ کے شب و روز ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نام اعمال کے صفحات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سال کا نام اعمال کا آخری حصہ اب ہمارے درمیان آ پہنچا۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ان باقی رہ جانے والے صفحات میں ہم کیا تحریر کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا انداز کیا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ لوگ آج کس طرح سے اپنے ان قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اپنے کم وقت کو زیادہ قیمتی بنانا کیسا ممکن ہے، اور تھوڑا وقت جو ہم ضائع کر دیتے ہیں اگر اسے ہم قیمتی بنا لیں اور اس پر ہم کوئی اہم کام اپنے ذمے میں لے لیں تو ہم کس قدر ترقی کر سکتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، ساری گفتگو ہوگی۔ لیکن میں چاہوں گا ہمارے ساتھ الحمدللہ اسلام بھی موجود ہیں کہ نامہ اعمال کا جب ہم نام لیتے ہیں، نامہ اعمال کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی ہے کہ یہ نامہ اعمال کن کن صورتوں کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور علم الہی عز و جل میں ہونے کے ساتھ ساتھ اور کن مقامات پر اس کی تفصیلات موجود ہوتے ہیں، کیونکہ بار بار یہ لفظ جو ہے وہ ہم استعمال بھی کر رہے ہیں اور ہمارے اس سلسلے کا نام بھی نامہ اعمال کے آخری صفحات بڑا کامن لفظ ہے، اور ماشاءاللہ جو قرات کی گئی اس کی تلاوت کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا، ترجمہ کنز الایمان کے اندر بھی تھا۔ تو اگر اس کی کچھ تفصیل ہو جائے کہ آخر نامہ اعمال کیا ہے اور ہمارا کانسیپٹ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامہ اعمال کا ایک اجمالی جو تصور ہے وہ تو یہی کہ جو بھی ہم عمل کریں جی دن ہو یا رات، اکیلے میں کریں یا لوگوں کے درمیان کریں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد ہم اس کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں، پھر وہ عمل اچھا ہو یا برا، ٹھیک ہے، تو جو بھی ہم کرتے ہیں، جب بھی ہم کرتے ہیں، جہاں بھی ہم کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا ریکارڈ میں سیو ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ نے وہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ فرشتے مقرر ہیں جو اپنے صحیفوں کے اندر اس کو لکھتے ہیں۔ اس میں بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت میں کوٹ کروں گا، سورہ طارق، یہ پارہ نمبر 30 ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ 4 نمبر آیت ہے۔ کوئی جان ایسی نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ تو بہت ہی زبردست مفسر قرآن ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ نگہبان سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، اور رہا یہ سوال کہ وہ لکھتے کیا ہیں، تو وہ اس نوشتے یعنی صحیفے پر بندے کے چھوٹے بڑے اعمال لکھتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن انسان کو اسے کھول کر دکھایا جائے گا۔ کھول کر دکھا، ایک ریکارڈ تو یہ بن رہا ہے ہمارا، صحیح، فرشتے جو لکھ رہے ہیں۔ دوسرا ریکارڈ وہ بن رہا ہے کہ جو ہمارے جسم کے اعضاء نوٹ کر رہے ہیں صحیح، کہ یہ اعضاء، اب ہاتھ سے ہم جو بھی کام کریں اچھا یا برا، اس وقت یہ ہاتھ ڈو ایز ڈائریکٹڈ کرتا ہے، جو ہم اسے کہتے ہیں وہ عمل کرتا ہے۔ ہم اسے نیکی کے کام میں ڈالیں یہ مزاحمت نہیں کرے گا، ہم اسے گناہ کے کام میں ڈال لیں معاذ اللہ تو یہ مزاحمت نہیں کرے گا، لیکن یہ نوٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ نوٹ کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں بھی آیت مشہور ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 15واں پارہ 36 نمبر آیت، کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ ٹھیک، اس کے تحت تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک سے اس کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا، کہ دل سے پوچھا جائے گا اس کے ذریعے کیا سوچا گیا، کیا اعتقاد رکھا گیا۔ آنکھ اور کان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذریعے کیا سنا گیا اور کیا دیکھا گیا۔ ٹھیک، اور قیامت تو کے دن یہ گواہی نوٹ بھی کر دیں رہے گے۔ ہیں۔ تو یہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ کیا کرتا رہا یہ شخص۔ درۃ الناصحین میں یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، تو اس میں کثیر گناہ پائے گا، تو عرض کرے گا یا الہی عز وجل، میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہے۔ وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا لیکن کسی گواہ کو موجود نہ پائے گا، تو وہ پوچھے گا یا رب عز وجل وہ گواہ کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا، تو کان کہیں گے کہ ہاں ہم نے سنا اور ہم اس پر گواہ ہیں، آنکھیں کہیں گی کہ ہاں ہم نے دیکھا، زبان کہے گی کہ ہاں میں نے بولا تھا، اسی طرح پاؤں اور ہاتھ بھی کہیں گے ہاں ہم بڑے تھے، یعنی وہ ناجائز کام کی طرف، اور شرمگاہ پکارے گی کہ ہاں میں نے بدکاری کی تھی۔ وہ بندہ یہ سب سن کر حیران رہ جائے گا۔ تو یہ تھی دوسری چیز جو اعضاء جسمانی، جسم کے اعضاء نوٹ کر رہے ہیں۔ زمین بھی نوٹ کرتی ہے، جس زمین پر ہم چلتے بالکل پھرتے جس زمین پر ہم اپنا چلتے وقت ہیں، گزارتے ہیں یہ بھی نوٹ کرتی بالکل ہے۔ اب اسی زمین پر مسجد بھی بنی ہوتی ہے، صحیح، تو اس مسجد میں جا کر اسی زمین پہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اسی زمین پہ معاذ اللہ گناہوں کے اڈے بھی بنے ہوتے ہیں صحیح، جہاں پر بد نصیب لوگ جا کر گناہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ زمین اس وقت کوئی رپلائی نہیں دیتی، جی، اور بعض کو اللہ تبارک و تعالی دکھانے کے لیے اپنی مخلوق کو اس کے وہ زلزلے کے معاملات اور پھر سابقہ اقوام پہ جو عذاب آتا ہے وہ اپنی جگہ پر، فی الوقت یہ کوئی رپلائی نہیں دیتی کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ تو اب یہ اس سے ہم شرم تو محسوس کرتے ہیں نہیں گناہ کرتے وقت، اور نہ نیکی کرتے وقت ہم اس پہ کوئی فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ بھی گواہی دے گی، یہ بھی نوٹ کر رہی ہے۔ صحیح، چنانچہ 30ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اس ترجمہ کنز الایمان، اس دن وہ یعنی زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو زندہ، عقل والی اور بولنے والی بنا دے گا،
یہ پہچانیں گے کہ یہ لوگ اس پر کیا کیا عمل کرتے رہے ہیں، یہ نیک بندوں کے حق میں اور گناہ گاروں کے خلاف گواہی دے گی. صحیح. تو یہ زمین نوٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تیسری اس کے صورت بعد ہو گئی ہے. یہ تیسری ہوگی. جی. اب چوتھی چیز جو ہے وہ ہے دن، کہ جب دن اور رات، یعنی وقت جو ہے یہ دو ہی دن وقت، رات کا. وہی جو آپ اگلا ہمارا ایک ٹاپک ہے وقت جی کے جی. حوالے سے، تو یہ دن اور رات بھی نوٹ کر رہے ہیں. کہ حلیت الاولیاء میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جو دنیا میں آئے اور وہ یہ ندا نہ کرے کہ اے ابن آدم میں تیرے پاس جدید مخلوق ہوں، آج تو مجھ میں جو عمل کرے گا میں کل قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا، تو مجھ میں نیکی کر تاکہ میں تیرے لیے کل قیامت میں نیکی کی گواہی دوں، اور میرے چلے جانے کے بعد تو مجھے کبھی نہیں دیکھے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور رات بھی یوں ہی اعلان کرتی ہے. یہی اعلان. تو یہ دن اور رات بھی نوٹ کر دیں. صحیح. اب یہ ساری چیزیں، زمین، دن رات، ہمارے اعضاء اور نام اعمال لکھنے والے فرشتے، یہ سب ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں. تو ان معنوں میں یہ سارا تصور ہے نام اعمال، نام اعمال اور کا. یہی قیامت کے جی. دن انسان کو کھول کر دکھایا جائے گا. جی. اب جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ خوشی سے مہکتا ہوگا، خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ اداس اور غمزدہ ہوگا اور بالکل پریشان حال ہوگا. تو یہ ہے اس کا کنسیپٹ. تو ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے اسلام نے بیان کیا، اور واقعی حقیقت ہے کہ اگر ان چیزوں کا تصور ہمارے ذہن میں مضبوط ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر گواہ ہیں اور کل بروز قیامت ہمارے خلاف گواہی دیں گی یا ہمارے حق میں گواہی دیں گی، تو شاید بندہ بہت سارے گناہوں کو کرنے سے باز آ جائے. اور حقیقت یہی ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں، وہ اسی زندگی کے اندر کرتے ہیں، اسی وقت کے اندر کرتے ہیں. اس لحاظ سے وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور مشہور مقولہ ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن کی یہ تربیت ہونی چاہیے، ہمارا یہ ایک سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ شب و روز میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں غور و فکر کی عادت بناؤں. کیونکہ اگر یہی ہمارا ذہن ہی نہیں ہوگا، ہماری سوچ ہی نہیں ہوگی، تو پھر ہم صبح اٹھیں گے، اپنے روٹین کے کام پر جائیں گے، رات کو آئیں گے، سو جائیں گے. اگر ہماری غور و فکر کی عادت نہیں ہوگی تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا، اور اسی طرح کل میں نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہماری سوچ نہیں بنے گی. سب سے پہلے اگر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو دو طرح سے ہم اپنے اعمال کی تقسیم کاری کر سکتے ہیں. نمبر ایک، وہ اعمال کی جن کی شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی، گناہ ہے، ناجائز ہے، تو وہ تو کسی حالت میں مفید ہو ہی نہیں سکتا. اب کوئی بھی کرے، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی مکلف ہے، اگر وہ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے. اور گناہ سے بچنا ضروری ہے. گناہ کو ہلکا جاننا کفر قرار دیا گیا، اور بہت ساری اس کے وعید ہے. گناہ تو گناہ ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ یک طرفہ ہو گیا. اب اس کے بعد ان چیزوں کی باری آتی ہے، ان چیزوں کا نمبر آتا ہے کہ جو جائز ہیں یا مباح ہیں، مستحب ہیں، نیکیاں ہیں. تو نیکیاں تو ڈیفینیٹ بہت اچھی ہیں، جو جتنی نیکیاں کرے گا اتنا ثواب پائے گا. اب جب ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بڑا اہم ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کہ جو کرنا نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے کرنا ضروری بھی نہیں. تو ان کاموں کے اندر اپنے وقت کو صرف کرنا، اور بعض اوقات ضیاع بھی ہوتا ہے وقت کا، وقت کو ہم ضائع بھی کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. دیکھیے، ہمیشہ زندگی کے اندر کامیاب شخص وہی ہے کہ جس نے اپنے وقت کو اچھا استعمال کیا. بلکہ آصف بھائی، اب تو یہ زمانہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا یہ کہا جاتا تھا کہ وقت کو ضائع مت کرو، وقت کو ضائع مت کرو. لیکن میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے طبقے کی بات کر رہا ہوں، یا کہیے کہ ایک ترقی یافتہ طبقے کی بات کر رہا ہوں. ان میں اب یہ بات نہیں ہے کہ وقت کو ضائع مت کرو، بلکہ دنیا اتنی آگے چلی گئی، اتنی ترقی ہو گئی کہ اب یہ لوجک چل رہی ہے، اس پر غور ہو رہا ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام کیسے کرو.
تو اب فی زمانہ جو ہے وقت کو ضائع کرنے والا تو سمجھیں کہ وہ مطلب وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ کہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ جو فضول کام کرنے والا ہے یا وقت کو ضائع کرنے والا ہے، اب تو یہ زمانہ ہے کہ کم وقت کے اندر آپ زیادہ کام کیسے کریں۔ اگر آپ ترقی کی دوڑ کے اندر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، زراعت کو لے لیجئے، ایک زمانہ تھا سال کے اندر ایک ہی فصل ہوتی تھی، اب ایک سال کے اندر 4 فصلیں لوگ اٹھا رہے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ بہت سارے کاموں کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے وقت کو صرف کرتے تھے، تحریر کرنے میں، ریکارڈ مینٹین کرنے میں۔ اب کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، سافٹ ویئر کا زمانہ آ گیا کہ ایک کلک پر آپ کے پاس جو وہ ہزاروں انٹریاں ہوں گی، کم وقت کے اندر آپ زیادہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے جو آپ سفر جو ہے وہ پیدل کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر کیا کرتے تھے، اب مشینری کا دور ہے، گاڑیوں کا زمانہ ہے، جہاز کا زمانہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی اب جہاز بھی جو ہے نا، اب اس کے اندر بھی کیٹیگری ہے کہ آپ نارمل سفر کریں گے، لائن میں لگنا پڑے گا، تو اب اس کے اندر بھی اسپیشل کیٹیگری ہوتی ہے تاکہ لائن چھوٹی ہو، جلدی نکل جائے۔ کاروباری لوگ اپنے اوقات کار کو، اپنے بزنس کو تقسیم کرتے ہیں کہ میں اگر مثال ہے نارمل فلائٹ سے سفر کروں گا تو اتنا میرا خرچ ہوگا، اور میں نے جس میٹنگ میں جانا ہے اگر جلدی آ جاؤں گا، ایک دن میرا بچ جائے گا تو میں اتنا زیادہ اپنا بزنس کر سکوں گا، تو میں اچھی کلاس کے اندر سفر کروں تاکہ میرا یہ ٹائم بچ جائے۔ یعنی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اب وہ زمانہ بہت پیچھے رہ گیا کہ وقت کو ضائع کرنا، جبکہ اس کی بہت زیادہ وہ ہے۔ اب تو یہ ہے کہ بھائی کم وقت میں زیادہ کام کیسے کرنا ہے۔ پڑھائی کو دیکھیے آسی بھائی، ہم نے جب بچپن میں پڑھا، آپ نے پڑھا تو سیدھے سادہ نرسری سے شروع ہو جاتا تھا اسکول، پہلی دوسری تیسری میٹرک تک۔ اب آپ دیکھیے بچے کو پڑھانا کہاں سے شروع کر رہے ہیں، بچے کو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی جو ہے 4-5 سال کا بچہ داخل ہوتا تھا، اب تو 2-2.5 سال کے اندر لے لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کی سوچی جا رہی ہے۔ تو وقت کا استعمال اب وہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس کام میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں بیسک سینس کی کہ کم از کم ہمارا یہ ذہن تو ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اگر وقت کو ضائع کرنے کی عادت ہے پھر تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ لیکن آپ نے ابھی جو بات کی نا وہ ایک کیٹیگری کی، جی اصل میں کیٹیگری 3 ہے نا جی ہمارے یہاں۔ اگر وقت کے حساب سے دیکھیں کہ جی وقت کے استعمال کے حساب سے 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا وقت، جن کا آپ نے ذکر کیا کہ زیادہ سے زیادہ مفید کاموں میں صرف کرنا چاہتے ہیں اور کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ایک وہ قسم ہوگی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے وقت کو کچھ ضائع کرتے ہیں اور کچھ استعمال میں لیتے ہیں، اور تیسرے وہ جو اپنے وقت کو زیادہ تر ضائع کر دیتے ہیں اور بہت کم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ وقت جو ہے یہ 3 اس کی کیٹیگری میں، ایک وہ وقت جو گزر گیا، اور ایک وہ وقت جس میں ہم موجود ہیں، اور وہ وقت جو آنے والا ہے۔ اب گزرا ہوا وقت، کہا جاتا ہے کہ آپ گزرے وقت کو بھول جائیں، آپ ٹھیک ہے بھول جانا چاہیے، لیکن گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے موجودہ وقت کی پلاننگ تو کی جا سکتی ہے، مستقبل تو پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ اصل میں وقت جو آج سے 200 سال پہلے تھا نا، آج بھی وہی ہے کہ ڈبل 12 گھنٹے تھے، آج بھی ڈبل 12 گھنٹے ہیں۔ پہلے بھی ہر ڈبل 12 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے تھے۔ تو یہ جو خزانہ ہے نا وقت کا، یہ آج بھی اتنا ہی تھما دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ امیر ہے تو امیر کو جناب وہ 25 گھنٹے دیے جاتے ہیں، اور یہ غریب ہے تو اس کو جناب 17 گھنٹے ملتے ہیں۔ ہر ایک کو ڈبل 12 گھنٹے ملتے ہیں، 1440 منٹ تقریباً۔ اب اس کو اب کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں ہفتوں میں اور سالوں میں۔ اپنے وقت سے فائدہ اٹھانا یہ سب سے اہم ہے۔ تو جن کا ذکر آپ نے کیا ان میں بھی ایک وہ ہے کہ جو بعض اوقات ایسے کاموں کو مفید سمجھ رہے ہوں گے جو حقیقتاً مفید نہیں، کیونکہ ہم ہیں الحمدللہ مسلمان، تو مسلمان کے نزدیک مفید ترین کام وہ ہے کہ جو اس کی آخرت کے نفع کا سبب بنے۔ اگر دنیا کے لیے مفید تھا اور جائز تھا تو اس کا نفع دنیا میں ہی رہ جائے گا، لیکن مسلمان کاوش کرتا ہے اس کام کے لیے کہ جس کا وہ نفع اس دنیا میں بھی دیکھے شرعی اعتبار سے، اور اخروی اعتبار سے اس کو جی نفع حاصل ہو۔ جی تو وہی غور و فکر والی بات ہوئی نا کہ ہمیں ایک تو وقت کو صحیح استعمال کرنا ہے، نمبر 1 ضائع نہیں کرنا، دوسرا یہ ہے کہ وقت کے اندر ہم نے زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ جو فائدہ اٹھانا ہے وہ دین کا ہے یا دنیا کا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہمارے ٹاپک کا بھی حصہ ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے، تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے اور بھی غالباً کتابوں میں ہے، کہ آپ کا قول ہے
اور یقیناً حقیقت پر مبنی ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہے کہ ہم پہلے تمہیداً یہ عرض کروں کہ ہمارا انداز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی خارجی عمل کی وجہ سے ہم عمل میں کمی یا زیادتی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر استاد صاحب آگے کلاس میں تو اب پڑھنا شروع کر دیا، جی اب استاد نہیں ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمارا وہ پڑھنا استاد کی وجہ سے تھا۔ اب امتحانات، بلکہ آج کل تو جامعہ کے بھی امتحانات چل رہے ہیں، دنیا میں جب بھی امتحانات ہوتے ہیں ہر ایک کا یہی حال ہوتا ہے کہ جس صبح پیپر ہے تو اس ایک رات کے اندر ہم وہ سب پڑھتے ہیں جو پورا سال میں نہیں پڑھا ہوتا، بلکہ وہ سوالات جو سارا سال میں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے وہ اس ایک رات میں سب سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو امتحان کے خارجی عمل کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح اور ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ خارجی عمل کی وجہ سے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، ایک انسان ہے، فطرت ہے، لیکن کامیاب لوگ وہ کسی خارجی عمل کی وجہ سے کام نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے ذہن اور اپنے ہدف کی وجہ سے عمل کرتے ہیں۔ بلکہ میں بزرگ تھوڑا رحمۃ آگے اللہ اگر بڑھ تعالیٰ کر کا کہوں جی تو وہ جو باہر کے حالات ہوتے ہیں نا اس کو جی بھی اپنے موافق کرتے جی ہیں۔ تو وہ مجھے قول عرض کر رہا تھا، ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، یا اللہ، اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو شاید میں اپنے جو معمولات ہیں اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی پہلے سے وجہ وہ کیا اتنا ہے کہ مفید آلریڈی استعمال کر رہے تھے۔ ان کے ڈبل 12 گھنٹے صبح سے رات تک کیا بات، اور رات سے اٹھنے تک جو بھی ان کا شیڈیول تھا، جو بھی وقت تھا ان کے پاس، انہوں نے ایسا خوبصورت استعمال کیا ہوا تھا کہ موت سے زیادہ بڑا جو ہے وہ تنبیہ والا کیا پہلو ہوگا کہ پتہ چل جائے کہ آج مرنا ہے تو شاید کوئی کتنا ہی بے باک کیوں نہ ہو ضرور وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ لیکن ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت کے استعمال کا انداز دیکھیے کہ اگر مجھے پتہ چل بھی جائے تب بھی میں کچھ اضافہ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میرا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر گزر رہا ہے۔ ہم غور کریں ہمارا کیا حال ہے اور ہم کتنا جو ہے وہ اپنے اوقات کار کو استعمال کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جن کا ہم نے عرس مبارک ابھی منایا، تو آپ کا جو جدول کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ صبح سے رات تک علم دین سیکھنے سکھانے میں مصروف رہے اور اس کے بعد رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مناجات کر رہے ہیں۔ وہ آنے والا شخص جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ آرام کس وقت کرتے ہیں، کھاتے پیتے کس وقت ہے، ان کی اپنی کیا ذاتی مصروفیات ہے، کچھ بھی نہیں، صبح سے رات تک جو ہے وہ ایک مفید ترین اور اعلیٰ ترین کام علم دین پھیلانے میں کوشاں ہیں۔ اسی لیے تو امام اعظم بنے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ، وہ انجمن والوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ وقت دے دیں تو آپ نے فرمایا کہ آپ آ جائیں دیکھ لیں میرے کوئی اگر وقت کے معمولات اندر دیکھ کچھ لیجیے، اگر اس میں آپ ذاتی وقت کام دیکھیں۔ ایسا ہے کہ جو جی جس سے میں وقت نکال سکوں، جی یہ چھوڑوں تو وہ کام کروں جو آپ جس کو جی مفید کہہ رہے ہیں، تو میں تیار ہوں۔ تو آپ مجھے تیار ہے اور اللہ امید ہے آپ نہیں پائیں گے۔ تو یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت بنے، ان پھر کے وقت کا استعمال آگے دیکھیں۔ دیکھیے صدر الشریعہ رحمۃ امام اللہ علیہ اور اعظم کو دیکھیے، آپ امام اعظم بنے، ان کے وقت کا استعمال دیکھیے۔ صدر الشریعہ کا آپ نے نام لیا، جن کے بارے میں امام علیہ السنت نے فرمایا کہ یہ تو کام کی مشین ہے، یعنی اتنا کام کی کیا مشین کرتے تھے، ظاہر ہے وہ ڈبل 12 گھنٹے کا ایک جدول وقت کے اندر پڑے۔ کئی کام کیا کرتے ہو، ہر کام اپنی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو آج جو ہے وہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہمارا مطمع نظر آخرت ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے وقت کو نیکیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں کتنا گزار سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ گزاریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ مفید ہوگا۔ یہاں میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو ہم اس حوالے سے بھی کریں کہ کن کن مواقع پر آج کل لوگ جو ہے وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک طرف بڑا عجیب ایٹیٹیوڈ ہے، بڑا ہی عجیب ہے میرے لیے اور بڑی حیرت ہوتی ہے، ناظرین بھی امید ہے میری رائے کو ضرور قبول کریں گے۔ جی ہاں، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں کام کے کرنے کو وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یہ رونا ایک بہت کامن ہے، جنرل ہے، ایسا رونا یہ تو جی کہ وقت ہی نہیں ہے، الٹرنیٹ رونا ہے، بالکل تیار جی رکھا ہوتا ٹھیک ہے ہے، جس کام سے منع کرنا یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس رشتہ داروں کے پاس صلہ رحمی کی نیت سے جانے کا وقت نہیں ہے، یہاں تک کہ جو اولاد دوسرے شہروں میں بیرون ملک میں ہوتے ہیں ان کے پاس ماں باپ کو فون کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گھر میں دینے کو وقت نہیں ہے۔ ایک طرف یہ رونا ہے اور تقریباً لوگوں کا رونا ہے، اور دوسری طرف وہی لوگ جو یہ رونا رو رہے ہیں، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں،
اور خود اس پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے وقت کا جو ہے وہ جائزہ لیں تو اسی وقت کے اندر بہت سارا وقت جو ہے وہ ضائع کرنے میں ہے. تو کیسی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک چیز کہ جس کی میں طلب میں ہوں وہی چیز میرے پاس موجود ہے لیکن میں دوسرے ہاتھ پر اس کو ضائع کر رہا ہوں. تو ایک بڑا عجیب سا ایٹیٹیوڈ ہے. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اصل میں کی میں کیا رائے ہے؟ اب یہ جو آپ نے وہ مثالیں پوچھی نا وقت ضائع کرنے کے حوالے سے، جی اب دلچسپ مثال بھی ہے اور چوٹ لگانے والی بھی. جی تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین بھی ناراض نہ ہوں اور جس پر لگے وہ بھی ناراض نہ ہو. ٹریفک آپ ایسی دیکھا ماریے گا نا میں کہ کوئی زیادہ وہ ایسی ماریے گا نا کہ لگے نہیں نہیں. میں کوئی وہ چبونے نہیں لگا. میں نے احتیاطاً عرض کی کوئی ایسی بات نہیں، میں اجمالی بات کر رہا ہوں. چلیں جی انشاءاللہ تیار ہیں ٹریفک میں سننے کے لیے. ایک وقت ہوتا ہے جب رش ہو نا تو ہر ایک جلدی میں ہوتا ہے، جی اور رش کے ساتھ اس کی جلدی کی کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے. اگر رش نہ ہو نا پھر بڑے سکون سے جائے گا، اور رش ہو جائے تو جو اس کی جلدی کی کیفیت ہوگی بس جلدی 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 ادھر سے گزرا ادھر سے گھسا. بائک ہے تو فٹ پاتھ پہ چڑھائی اور وہ پہنچ گیا. کیا ہے جی جلدی بہت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے یار. اب گھر پہنچ کے وہ کیا کرے گا؟ وہ لیٹ جائے گا اور بعد میں جناب وہ کھو جاتا رہے گا. کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. ایسے کتنے ہی ہوں گے جو ٹریفک کے دوران سڑک پر یا وہ جس کی مثالیں آپ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں. اگر آپ اس کو کہیں نا کہ آئیں یار آج ہمارا سنت برا اجتماع ہے جمعرات ہے آج، تو آپ شریک ہوں اس میں. یار وہ یہ مسئلہ وقت نہیں ہے. اچھا مدنی مذاکرے میں شریک ہو، یار بڑا وہ مسئلہ ہوتا ہے، جدول ایسا ہے وہ ٹائم نہیں مل پاتا. اب ایسے جب افراد ہیں ان کو جب وہ دیکھیں نا پھر اپنے آپ کو خود بھی تو دیکھیں کہ ایسے وقت کے اندر وہ خالی بیٹھے ہوں گے. دیکھیں کھجانا اس کے نزدیک بھی کام ہوگا نا. بس جب کچھ نہیں کام کرنے کو تو پھر کھجانا ہی کھجائے گا نہیں بیچارہ. اس کے نزدیک اب اصل یہ میں بھی ایک ہوتا ہی مینٹیلٹی ہے اسد بھائی، کہ بعض لوگ جو ہے وہ ایسے ایسے عجیب کاموں کو بھی اپنے کام کا حصہ سمجھتے ہیں. یار یہ بھی ایک کام ہے. وہ عجیب کام آپ نہ گنوائیں پھر زیادہ ناراض ہو جائیں گے. وہ عجیب کام کیا ہوتے ہیں کہ جناب میں نے وہ اترنا ہے تو مارکیٹ کا ایک چکر بھی لگانا ہے واپسی پہ تاکہ کوئی چیز پسند آ گئی تو لے لوں گا. اب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس ویسے جانا مارکیٹ میں دیکھنا ہے کچھ نظر آ گیا سمجھ آ گیا تو لے لیں گے. تو جس کام کو آپ نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ بازار جا کے لینا کیا، یہ تعداد ایک آپ کو بھی شاید واسطہ پڑا ہو کہ کہاں جا رہے ہیں بازار جانے، کیا لینے جا رہے ہیں دیکھیں گے جا کے. یعنی جانے سے پہلے ہی پلاننگ نہیں کہ لینا کیا ہے. 1 2 3 کر کے آپ گنے تو صحیح، یار لینے کیا جا رہے ہو. چلے اس نے انشاءاللہ کیا لینا بڑی ہوگا؟ بنیان لینی ہوگی. جی اس نے کیا لینا ہوگا؟ اس نے جناب کوئی وہ موزے لینے ہوں گے. اب بنیان اور موزے کے لیے وہ 3 گھنٹے ضائع کرے گا. انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. مجھے پیغام ملا ہے کہ وہ نیوز ہیڈ لائنز کا ٹائم ہو گیا ہے، اچھا تو ناظرین بھی ساتھ ہی رہیں گے. انشاءاللہ پہلے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر اور پچھلے چند دنوں کے اندر دعوت اسلامی کے کیا مدنی کام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے، اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں ہم اپنے وقت کو تو ضائع نہیں کر رہے. جی دکھائیے. نائی بے سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ. Consequences of carelessness is the topic of the silsila. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ. Sadly, مبلغ دعوت اسلامی محمد سلطان الطاری passes away. امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ. A visit is paid to the court of Mufassir Quran, Sahib Shiri Bayan, Maulana Riyaz Hussain Shah Sahib. Imam Azam Abu Hanifa, Imam Azam Abu Hanifa. A Tarbiyati Ijtima is held by Majlis Tajheez wa Takfeen at Gulistan Shafi Karvi. Imam Azam Abu Hanifa, Imam Azam Abu Hanifa. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی نے چند مثالیں
ارشاد فرمائیں واقعی ایسا ہے. چند مثالیں میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ زمانہ جو ہے وہ ترقی کا زمانہ ہے. نو ڈاؤٹ آپ نے، ہم نے، سب نے بڑی ترقی کر لی ٹیکنالوجی کے وے کے اندر. اگر بات کی جائے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو پہلے گھنٹوں میں ہوتے تھے وہ اب منٹوں میں ہونے لگے. جو مہینوں میں ہوتے تھے یا جسے ایسے کام کہ جسے پہلے پوری ایک ٹیم کیا کرتی تھی اب وہ اکیلا ایک شخص جو ہے وہ کر لیا کرتا ہے. انفارمیشن کا زمانہ کہلاتا ہے، آئی ٹی کا یہ زمانہ کہلاتا ہے. انگلش میں کہا جاتا ہے وی آر لیونگ ان دا ایرا آف ٹیکنالوجی. ہم ٹیکنالوجی کے زمانے میں جی رہے ہیں. طرح طرح کی ایجادات ہیں اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے اندر ایسا بن چکا ہوگا کہ جس کی ہمیں خبر ہی نہیں، اور کیا کچھ انڈر پروسیس ہوگا اور انسان نے نہ جانے کہاں پہنچنے کی ٹھان رکھی ہے. بہرحال یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، ان سب چیزوں کے پیچھے جو ایک بیسک سینس جو کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو آسان بنائیں، کم وقت میں زیادہ کام کیسے کر سکیں، اور یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اس میں ایک بڑا حصہ غلط کاموں کا، ناجائز کاموں کا، وہ اپنی جگہ پر. لیکن اس وقت میں ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں. لیکن تجربہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے استعمال میں وقت کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری ایک بڑی تعداد ضائع کرتی ہے. آئیے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. موبائل فون ہے، بڑی جی اچھی ایجاد ہے، واقعی ایجاد ہے. میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے. شاید ہی کوئی شخص جو استعمال نہ کرتا ہو. لیکن اس کے استعمال میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. یہ بنا تھا سہولت کے لیے کہ آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی وقت چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اب وہ سہولت کے طور پر استعمال ہونا کجا. گھنٹہ پیکیجز آ گئے، آدھا گھنٹہ پیکیجز آ گئے، فلاں پیکیج آ گیا، فلاں پیکیج آ گیا. اب اس پیکیجز کے نام پر کتنا وقت ہمارے نوجوان، بوڑھے جوان تقریباً سبھی برباد کرتے ہیں. اس کا اندازہ سبھی کو ہوگا. نمبر 2، جو اس طرح کی ویب سائٹس ہیں، اس طرح کی سروسز ہیں جس کو سوشل سروسز کا نام دیا جاتا ہے، جس میں لوگ آپس میں رابطہ کرتے ہیں، ان سروسز پر آج ایک بڑی تعداد جو ہے لوگوں کے موجود ہے. فیس بک لے لیجئے، اسی طرح اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ جس پر لوگ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اس کی بیسک تو یہ تھی کہ ایک وقت کے اندر زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام کس طرح سے پہنچایا جائے. لیکن عجیب بات ہے، ہماری عجیب سینس ہے، ہم کسی چیز کو ایسے انداز پہ استعمال کرتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے. جی ہاں، اب اسی کو لے لیجئے سوشل سروس کو. اب یہ بنی تھی رابطے کے لیے کہ آپس میں رابطہ ہو جائے. اب حال کیا ہے لوگوں کا، ایک اپنے دن کا ایک بڑا وقت اس کام میں برباد کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے، تصویر بنا کر شیئر کرے گا کہ ماں بدولت گھر سے نکلتے ہوئے اب جی اسٹیشن پر پہنچے، ایئرپورٹ پر پہنچے، تصویر بنائی، کومنٹس لکھے اور سب کو بتا رہے ہیں کہ ماں بدولت اب بس یہ جہاز کی سیڑھی چڑھنے لگے ہیں. اب جیسے اتریں گے اب پھر بتائیں گے کہ حضرت جو ہے وہ فلاں شہر کے اندر اب پانی پی رہے ہیں جناب، اب چائے پینے کا وقت ہے ان کا، اب یہ کھانا کھانے لگے ہیں. اللہ کے بندے، اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، سب کا وقت ضائع کر رہے ہو. بھئی اس کے اندر کون سی فضیلت کی ابھی تو بات ہے کہ آپ بہت ساری فلاں چیزیں- ملک کے اندر ہیں، فلاں شہر کے اندر ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں. یعنی یہ کون سی انفارمیشن ہے جس سے جو لوگوں کو فائدہ. اچھا وہ بے ابھی وقوف تو آپ بہت ساری چیزیں لپیٹ گئے نا. ابھی جی تو اور بھی بہت کچھ بتا جی دیتے ہیں کہ اب میں یہ بھی کر رہا ہوں. ابھی تو جناب وہ جی سیٹ خالی نہیں، تو سیٹ ابھی سب چل رہا دے ہوتا نہیں، ہے. دیکھ رہا ہوں ابھی اچھا کہاں اس کا بیٹھنا ہے. ایفیکٹ دیکھیے، اس کا بہت ایفیکٹ زیادہ. دیکھیے. یہ کرنے والا تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی جو بھی نیت ہے بظاہر اس کا کوئی فائدہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اپنی کیوں یہ بتا رہے ہیں کہ میں آج اس ملک میں ہوں، آج اس ملک میں ہوں، آج جہاں پر ہوں، آج وہاں پر ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. چلو وہ جو کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے. اچھا تو دوسرے بے وقوف ہے، وہ ان سب چیزوں کو پڑھتے دیکھتے ہیں، اس پہ پھر کمنٹس لکھ رہے ہیں اور روزانہ کے بلا مبالغہ کئی گھنٹے، کئی منٹ، پتہ نہیں کتنا وقت اس چیز کے اندر صرف ہو جاتا ہے. اچھا پھر الٹی سیدھی خبریں اس کے اندر، ناجائز خبروں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے جس کو ڈسکس کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف ہو جائے گا. فضول خبریں بھی ہیں جی، فلاں چیچا وطنی کے اندر جو ہے نا وہ موٹر سائیکل والا دیوار سے ٹکرا گیا، اب اس کی تصویر چڑھائی گئی. اب چیچا وطنی میں اگر موٹر سائیکل والا دیوار سے ٹکرا گیا تو اس کا مجھے کیا فائدہ؟ ایک بات ہے نا، اس خبر کا مجھے کیا فائدہ؟ اچھا پھر جی وہ آج ہمارے گھر میں وہ بارش آئی تھی تو اس کا پانی لیک ہو گیا، اب سب کو بتا رہے ہیں. تو اب یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے اس کی ٹرین پہ سفر مثالیں کر دی رہا ہوں، جائیں اب تو میں سونے لگا ہوں. جی
اب یہ ٹرین ساری سفر کر چیزیں رہے ہیں، آپ سونے لگے تو اب مجھے کیا یہی مسئلہ ہو گیا؟ استعمال کرنے والا شخص اور یہی کام کرنے والا شخص جب صبح اٹھے گا تو وہ آفس میں بھی جانے میں لیٹ ہوگا، اس کے کام کئی پینڈنگز میں رکھے ہوئے ہوں گے، باس کے سامنے یہ شرمندہ ہوتا ہوگا، جب امتحان سر پر آتا ہے تو یہی پریشان ہوگا، ایک ایک منٹ کو ترس رہا ہوگا، اور حال یہ ہوتا ہے کہ امتحان کے دن سارے جو ہے وہ کتابیں لے کر نہ اس دن ناشتہ کر رہے ہیں نہ رات سو رہے ہیں، امتحان گاہ کے باہر بھی جیسی بیل بجی، اب 8 بجے پیپر شروع ہوئے تو 7:55 پر بھی وہ بس جلدی جلدی پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ ساری سچویشن کیوں ہوئی کہ سارا سال پڑھا نہیں؟ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے وقت بڑا قیمتی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیے. یہ میں نے آپ کو ایک چیز کی مثال دی، ایک شے کی جو ہے وہ مثال دی، اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں، موبائل کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال. لیکن اگر ہم اپنے اسی وقت کو جو ہے وہ قیمتی بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اسی وقت کو جو ہے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو دیکھیے آپ اسی وقت کے اندر کتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک کال کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم اپنے موضوع کو تھوڑا سا چینج کریں گے، کیونکہ مثالوں کی فہرست بہت طویل ہے، ہمیں حل بھی دینا ہے، ہمیں یہ بھی بات کرنی ہے کہ آپ اگر وقت کو بچائیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا. انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. چلتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے. میرا نام محمد نوید رضا اتاری ہے، میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے. ماشاءاللہ یہ آپ کا سلسلہ نامہ اعمال کے آخری صفحات دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ایک سوال ذہن میں آیا ہے، گناہوں کی وجہ سے ہمارا جو نامہ اعمال ہے کوئی ایسی صورت بتائیے کہ یہ نامہ اعمال جو ہے نیکیوں سے تبدیل ہو جائے اور یہ مٹ جائے. کوئی ایسا کچھ طریقہ کار بتائیے کہ جس سے جو ہے نا ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ نیک ہو جائے. دیکھیے نیکیوں سے تبدیل ہونا تو اللہ کی رحمت سے ہے. اس طرح کی روایتیں ہیں بعض اعمال کے بارے میں، یہ کہا گیا کہ جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. دوسرا آپ نے کہا کہ نامہ اعمال جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے، اس کے اندر جو گناہ ہیں وہ مٹ جائیں. تو اس میں دو چیزیں ہیں، اور بنیادی چیز ہے توبہ. سب سے بنیادی چیز ہے توبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ یہ توبہ کرے. اب آخری صفحات چل رہے ہیں تو ایک کانسیپٹ بنتا ہے کہ یار چلو جو بھی ہوا سارا سال میں نے کیا، اب جو آخری صفحات ہیں وہ سیاہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ وہ سبز ہونے چاہیے، روشن ہونے چاہیے، نیکیوں سے سرسبز ہونے چاہیے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے. اور بعض گناہ وہ ہیں کہ فقط توبہ سے اس کی معافی ہو جائے گی، لیکن بعض غلطیاں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ازالہ بھی ضروری ہوتا ہے. اب اس کی پھر ایک تفصیل ہے. مثال کے طور پر چند مثالیں عرض کرتا ہوں. کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کا دبا دیا، تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ضائع کیا کہ اس کی نافرمانی ہے. توبہ کریں کہ یا اللہ عز و جل میں شرمندہ ہوں اپنے اس گناہ پر، آئندہ نہیں کروں گا، اس سے معافی مانگے اور اس کی جو رقم دینی ہے وہ اس کو لوٹا دیں. اسی طرح سے اب نماز ہے، اب نمازیں جو قضا ہو گئیں، اب اس کا گناہ تو لکھا گیا، اس سے توبہ کریں رب عز و جل کی بارگاہ میں، اس کی رحمت پر امید رکھیں. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ کریں، لیکن یہ وہ گناہ ہے کہ جس میں توبہ کے ساتھ ساتھ اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا جو غلطی کی، یعنی جو نمازیں قضا ہو گئی ان کو ادا بھی کرنا ہوگا، تب ہمارا یہ صفحہ جو ہے وہ کلیئر ہوگا. تو یہ دو گناہوں کی جو ہے وہ اقسام ہیں. اب جن گناہوں میں فقط توبہ سے کام چل جائے گا توبہ کریں، جن گناہوں میں توبہ کے ساتھ ساتھ ازالہ بھی کرنا ہے، اب ازالے کی جو بھی صورت ہو وہ رہنمائی حاصل کر لیجئے، علماء کرام سے رابطہ کر لیجئے، مفتیان کرام سے رابطہ کر لیجئے. رشوت کے معاملات ہیں، سود کے معاملات ہیں، اور جہاں جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو جس غلطی کا جو ازالہ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا اس کو اپنا لیجئے، اور رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. بھلے گناہ ہو گیا، 100 بار ہو گیا، جتنی مرتبہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں گے تو اس کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ضرور اس کی بارگاہ سے مغفرت ملے گی، اس کی رحمت کے پروانے ملے گی. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور عرض کرتا چلو، ایک کانسیپٹ ہے، لوگ کہتے ہیں اور اس طرح کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یار
بتقاضۂ بشریت گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے, گناہ بتقاضۂ بشریت ہی ہوتا ہے. فرشتے تو گناہ نہیں کرتے, گناہ انسان ہی کرتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, توبہ کر لینی چاہیے. لیکن یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ یہ کون سا بتقاضۂ بشریت ہے کہ 10 سال سے گناہ کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے بھئی, ہو گیا, توبہ کر لی, 2 بار ہو گیا, 3 بار ہو گیا. اب بتقاضۂ بشریت کا لفظ استعمال کر کے کیا ہم 20 سال تک ایک گناہ کو مسلسل جاری رکھیں گے؟ کیا یہ لفظ جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ کہہ کر ہم اپنی جان چھڑا لیں گے کہ بتقاضۂ بشریت ہو گیا؟ یہ کیسا بتقاضۂ بشریت ہے؟ یہ کہیں بتقاضۂ ڈیٹھ پن تو نہیں آ گیا اس کے اندر شامل ہو گیا؟ دیکھیے, غلطی چند بار بتقاضۂ بشریت ہی سمجھ میں آئے گا نا. لیکن ایسا عادی ہو جانا گناہوں پر اور بالکل ایسا اپنا انداز اختیار کر لینا اور پھر کہنا کہ بتقاضۂ بشریت ہو گیا, تو غور کا مقام ہے. ہم حیا کریں اپنے رب عز و جل سے. یہی لفظ کیا ہم اپنے باپ کے سامنے بھی استعمال کر سکتے ہیں, استاد کے سامنے استعمال کر سکتے ہیں, اپنے سیٹھ کے سامنے استعمال کر سکتے ہیں؟ سیٹھ نے ہمیں نوکری پہ رکھا ہوا ہے اور ہمیں تنخواہ دیتا ہے, ہم نے اس کا نقصان کر دیا. جب سیٹھ نے بلایا تو ہم نے کہا جی کیا ہوں, انسان ہوں, بتقاضۂ بشریت یہ غلطی ہو گئی. دوسرے دن دوبارہ وہی کریں اور پھر یہ سوچیں کہ بتقاضۂ بشریت ہو گیا. تیسرے دن پھر کریں, تو کتنے دن یہ کام چلے گا؟ ہم حیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ یار اب یہ جو ہے نا بہانہ نہیں چلے گا. تو کیا رب عز و جل سے ہمیں حیا نہیں کرنی چاہیے کہ ایک گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے ہو گیا, ان معنوں پر کہ ٹھیک ہے بتقاضۂ بشریت ہو گیا, لیکن اس کی توبہ کرنا, اور توبہ کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, پھر ہی وہ توبہ ہے. اور اس سچی پکی توبہ پر بھی ہمیں یہ ذہن تو ہونا چاہیے کہ یار اب نہیں ہوگا. لیکن غور کریں, میں بھی غور کروں, آپ سب غور کریں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر بعض گناہ ایسے نہیں کہ جو 10 سال 20 سال سے ہمارے ساتھ چلے ہی آ رہے ہیں اور وہ عادت چھوٹتی ہی نہیں. اور حال یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ پھر توبہ کی نہ ہمت رہتی ہے اور نہ ہی توبہ کی توفیق ملتی ہے, عادی ہو جاتے ہیں اس گناہ کے, توجہ ہٹ جاتی ہے. تو ایسا بتقاضۂ بشریت غور طلب ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف رکھے, ہم سب کو معاف رکھے. نام اعمال کے ان آخری صفحات میں اے کاش کہ ایسا ہو, ہماری یہ نیت بن جائے, ہمارا یہ پختہ ارادہ بن جائے کہ آج تک جو گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے معافی کے طلبگار ہیں, لیکن ایک مصمم ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ یار بس اب نہیں کروں گا. یہ بتقاضۂ بشریت, اس کی کوئی لمٹ ہو یا کیا کہوں, کیا ہونا چاہیے. لیکن اس طرح کے چند جملے, ہیلے بہانے ہو جاتا ہے, کر لیتے ہیں, سب چلتا ہے, کیا کروں, انسان ہوں. لیکن دیکھیے سب جگہ پر ہم نہ چلاتے ہیں اور نہ ہی ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ یہ سب چلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. ہمارے بزرگان کال ہے, ایک کال لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ بزرگان دین کے واقعات ہمارے اسلام بھی بیان کر رہے ہیں, تو ایک کال لے لیں انشاءاللہ پھر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ظفر اللہ اتاری, کشمیر کے شہر باغ مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا ہر سلسلہ اپنے اندر ایک عظیم مقصد رکھتا ہے. بالخصوص یہ جو سلسلہ نامہ اعمال کے آخری صفحات شروع کیا گیا, اس میں فکر آخرت, خوف خدا عنوان سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جھلک رہا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں نامہ اعمال کے آخری صفحات میں کیا درج کروانا چاہیے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے؟ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی آپ اسی کچھ پر فرمائیں. حکایت ہے, جی انہی کے جی سوال کے جواب میں ماشاءاللہ. چلیں. یہ ایک قسمت کی بات کا سوال بھی اسی موضوع پر انہوں نے کیا کہ جو حکایت میں سنانے جا رہا تھا. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وقت نزعہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. اب ان سے استفسار کیا گیا, پوچھا گیا کہ اس وقت میں بھی تلاوت, یعنی آپ ماشاءاللہ بہت بڑے بزرگ تھے اور کامل ولی تھے, تو پوچھا یہ گیا کہ اس وقت میں بھی تلاوت؟ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا, تو ارشاد فرمایا کہ میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے,
تو میں جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں. جی تو یہ نامہ اعمال کے آخری صفحات ان معنوں میں کہ آپ کا آخری وقت تھا، تو اس وقت بھی آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے تاکہ میرا نامہ اعمال جو لپیٹا جا رہا ہے اس میں نیکیوں میں اضافہ ہو. جی تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے نامہ اعمال کے جو آخری صفحات ان معنوں میں کہ یہ 15 شعبان قریب ہے، اب یہ تو یہ کہ اس وقت تک ہم زندہ رہیں، تو اب نامہ اعمال کا آخری صفحہ کب ہوگا یہ حقیقت ہمیں بھی نہیں پتا. جی لیکن اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ وہ پہلے حکایت سنائے تھے آپ نے بزرگ کی کہ آخری اگر مجھے موت کا پتہ بھی چل جائے تو میں اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکوں گا. تو ایسے بزرگوں پہ رشک کرنا چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے کہ اگر مجھے سڈنلی اسی لمحے، اسی رات، اسی گھنٹے، اسی وقت، اسی مہینے، اسی دن، اسی ہفتے اگر دنیا سے جانا پڑے تو کیا میرا نامہ اعمال میں کیا درج کیا ہو رہا ہے؟ اگر تو گناہ درج ہیں تو ابھی طریقہ بتا دیا گیا کہ اس کو ستھرا کر لیجیے، اور اگر نیکیوں میں کمی ہے تو پھر نیکیوں میں اضافہ کر لینا اضافہ چاہیے. کیا جائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. اور ہمارے دوران گفتگو الحمدللہ رکن شورا بھی تشریف لے آئے ہیں. جزاک اللہ خیرہ، مرحبا کہتے ہیں. جزاک اللہ. تو ہمارے اسلام میں نے جو بات کہی، اسی طرح سے ایک اور بزرگ کا بڑا پیارا واقعہ، وقت کی ہم بات کر رہے تھے، بڑا ہی پیارا واقعہ. اور واقعی میں کہتا ہوں کہ اگر بزرگان دین کی سیرت ہمارے سامنے ہو تو شاید وقت ضائع کرنے سے نا ہمیں نفرت ہو جائے. اور جو ہم نے ابتدا میں بات کی کہ اب زمانہ وقت ضائع کرنے کا نہیں بلکہ کم وقت میں زیادہ کام کرنے کا ہے. کیسے میں 1 گھنٹے کو 2 گھنٹے بنا سکتا ہوں؟ اس طرح کی سپیچیز ہیں آج کل، دنیا اس پر ورک کر رہی ہے کہ آپ 20 سال جئیں اور 20 سال میں آپ 30 سال کیسے جی سکتے ہیں. تو وہ کیلکولیشنز ہو رہی ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں، ہم دینی اعتبار سے. لیکن ٹائم مینجمنٹ پر جی، کتنے سیمینارز ہوتے ہیں اور اپنے بالکل. وقت کو کس طرح موڈیفائی کیسے کیا کیا جائے. جاتا ہے. اور بلکہ اب تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اب پر آور تقسیم جی، کی جاتی ہے کہ جی. بھئی یہ اتنے گھنٹے کا کام ہے اور یہ اتنے گھنٹے آپ دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا، اتنے منٹ کا کام ہے یہ آپ اتنے منٹ دیں گے تو یہ ہو جائے گا. لیکن بزرگان دین کی سیرت پہ یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری عمر تھی، بڑھاپا تھا، 1.5 عمری کے بعد بڑھاپا چھا گیا تو آپ پہلے سے زیادہ عبادت کرنے لگے. تو کسی نے کہا حضور بس بہت ہو گیا، اب ساری زندگی آپ نے لڑکپن، جوانی اپنی سب جو عبادت کے اندر گزار دی ہے، تو اب تو بڑھاپا ہے تو اب تھوڑا کم کر لیجئے. تو کیا پیارا جواب تھا. اور ان کا اپنے نامہ اعمال کے آخری حصے کی کیسی فکر تھی. اگر یہاں میں آپ کو روک لوں، جی آپ کسی بزرگ کا نام لیں گے، لیکن اگر آپ نام نہ لیں اور مجھ سے پوچھیں کس بزرگ کا قول ہے تو میں نے یہی الفاظ امیر اہل سنت سے سنے جو شاید آپ کہنے والے ہیں سبحان کہ باپا سے ایک بار اس طرح کا سوال. اور بزرگ کا نام میں آپ سے ضرور لوں گا انشاءاللہ ناظرین کے لیے کہ آپ ہم بھی دیکھتے ہیں نا 60 سال سے زیادہ عمر ہے، اور خاص طور پہ ماہ رمضان میں اسد بھائی نارملی آدمی تھوڑا ریلیکسیشن سافٹ کارنر ڈھونڈتا ہے کہ تھوڑا سا اکیلے میں کمر سیدھی کر لوں، روزہ بھی ہے، افطار بھی کام میں کمی کمی کر دیتا ہے. امیر اہل سنت کا جو جذبہ نظر آتا ہے، مطلب جوان آدمی تھک جاتا ہے. تو باپا سے ایک بار اس طرح سوال ہوا تھا کہ آپ اس عمر میں اتنی کوشش، تو جو امیر علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے پتہ نہیں جس بزرگ کا واقعہ سنا انہوں نے کیا جواب دیا، میں پہلے امیر علیہ السلام کا جواب بتاتا ہوں کہ باپا نے فرمایا کہ جب منزل قریب ہوتی ہے نا جی تو جو گھڑ سوار ہوتا ہے یا جو منزل کی طرف پہنچنے والا ہوتا ہے اپنی سواری کو تیز کر دیتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میرا اب آخری وقت قریب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کام کروں. ایگزیکٹ یہی جواب تھا ان بزرگ کا. نام میرے ذہن میں نہیں لیکن بہت پہلے واقعہ پڑا تھا، ذہن میں ہے. تو یہ ایک پیشن ہے نا، ایک جذبہ ہے کہ کسی بھی عمر کے حصے میں تھکنا نہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. آل از ویل اف اینڈ از ویل. اب یہ جملہ فقط دنیاوی مال کے لیے تھوڑی ہے. ہم اس کو یوں لیں کہ ہماری آخرت کے اعتبار سے وہی بہتر ہے کہ جب تک ہم اس کو مسلسل جو ہے وہ کرتے چلے جائیں. اور ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ کم وقت کے اندر زیادہ کام کیسے کرنا. دیکھیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا اور جو واقعی کم وقت میں زیادہ کام کرنا جانتے ہیں تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. امیر علیہ سنت کی بات چلیے، آپ غور کریں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر امیر علیہ سنت کو ہم نے ایک وقت کے اندر زیادہ بینیفٹ حاصل کرتے ہوئے دیکھا. میں آپ کو چلیں وہ اب امیر علیہ سنت کا ذکر خیر ہوا ہے تو پھر ہمیں تو باتیں یاد آئیں گی نا. وہ تو دنیا نے دیکھا، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جب کوئی بات شروع ہوتی ہے ابھی بھائی تو آپ مبلغ بات کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے کہ امیر سنت اس وقت بظاہر فارغ ہیں، آپ ایک پیڈ پکڑتے ہیں اس پر اس میں جلالت اللہ یہ لکھنا شروع کریں. یہ بات جو نا آصف بھائی پچھلے دنوں مجھے ساؤتھ افریقہ جانا نصیب ہوا امیر علیہ سنت کے سفر کے بعد. جی
اور میں ایک بڑی عجیب بات کہوں گا شاید ناظرین کے لیے، لیکن یہ میں بالکل آن ایئر کہنا چاہتا ہوں. میں ساؤتھ افریقہ والے ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں، یعنی الحمدللہ اتنا عرصہ ہو گیا ماحول میں، مگر امیر اہل سنت کی محبت میں میرے دل میں مزید اضافہ ساؤتھ افریقہ جا کر ہوا ہے. یعنی جب میں نے ساؤتھ افریقہ والوں کی زبانی مرشد کا جو ذکر خیر سنا ہے، یعنی ایسا لگتا تھا آصف بھائی کہ ہر بندے کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے، صرف باپا ہی باپا ہیں. جو جدھر بیٹھ رہا ہے، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی ذکر باپا نے یوں کہا تھا، انہوں نے یوں دیکھا تھا، وہ یوں بیٹھے تھے، وہ یوں چلے تھے. اور یہ جملہ بھی مجھے وہاں اسلام بھائی نے کہا کہ عبدالحبیب بھائی ٹائم مینجمنٹ جو امیر اہل سنت کے پاس ہے، جو وقت کا استعمال کہ جب مذاکرے میں بریک ہے، ایسا وقت ہے جب امیر اہل سنت کی خاص توجہ ریکوائرڈ نہیں ہے، تو آپ نے اس وقت کو بھی کس طرح کنزیوم کرنا ہے کہ آپ نے وہ پرچے نکال کر اور اس پر جو جیسے آپ نے فرمایا اس میں جلالت لکھنا ہے. تو یہ وہی بات ہے نا کہ ایک ایک سانس قیمتی ہے اور اس کا احساس ہے اللہ والوں کو. بالکل اور یہی ہمیں احساس اجاگر کرنے کے لیے جو نامہ اعمال کے آخری صفحات سلسلہ جس ٹاپک کو لایا گیا، اس کی وجہ یہی ہے پیارے اسلام بھائیوں کہ آخری دن چل رہے ہیں. اب کچھ ہی دنوں کے بعد ہماری رپورٹ پیش ہونی ہے، اور جب دنیا میں کسی کی رپورٹ پیش ہوتی ہے، سٹاک رپورٹ بنتی ہے، آڈٹ رپورٹ بنتی ہے، کتنی فکر ہوتی ہے کہ رپورٹ صحیح چلی جائے. اب یہ آخری لمحات ہیں، 15 شعبان کی وہ رات آنی ہے اور ہمارے نامہ اعمال نے پیش ہونا ہے. تو ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اور ان لمحات کو کیسے گزار رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آخری صفحات بھی گناہوں میں جا رہے ہیں، یہ بھی غفلتوں میں جا رہے ہیں. اور بہت اچھی بات ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جب میں آیا تھا فرما رہے تھے کہ بزرگان دین تو ہر لمحے کو آخری صفحات سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. تو دنیا سے جانا کبھی بھی پڑ سکتا ہے. ایک تو یہ سال کے آخری صفحات ہیں، اور ویسے بھی تو ہماری زندگی میں جو ہمارے نامہ اعمال ہیں اس کو کس طرح ہم نے بہتر کرنا. موت کا کوئی پتہ نہیں. اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی وہ بزرگ کہلائے اسی لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کو بہترین استعمال کیا. اور کسی بھی آپ شخصیت کو دیکھ لیں، وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، تو وقت کی اہمیت کو پہچاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جہاں امیر اہل سنت کی بات چلی، ایک اور چیز ہے عبدالحبیب بھائی کہ وقت کے ضیاع اور کام میں کمزوری ہو جاتی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں کاموں کے بارے میں اہتمام نہیں ہوتا. ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آرڈنری لے کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، بس کام برائے کام کر رہے ہوتے ہیں. امیر اہل سنت کی ذات میں اہتمام نظر آئے گا آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت جیسے مدنی مذاکرے کے لیے آ رہے ہیں، اب تو ہم آن ایئر بھی دکھا رہے ہیں ناظرین کو، اس کے آنے سے پہلے جو 5-6 منٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں امیر اہل سنت. یعنی ایسے نہیں کہ بیٹھے تھے اٹھ کے آ گئے ابھی چلو بھی مذاکرہ شروع ہو گیا. آپ پیڑ لیں گے، آپ قلم لیں گے، غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں نظر آئیں گے کہ میں اب جس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اس کا اہتمام بہت دیر پہلے سے شروع کر دیں گے. اسی طرح آپ کہیں بھی سفر پر جاتے، جتنا مجھے موقع ملا میں نے دیکھا، غور کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھ گئے بھی گاڑی میں سوچتے جائیں گے کیا کرنا ہے. اہتمام، مشورہ کریں گے، سوچیں گے بھی یہ کام کو کیسے کرنا ہے. اسی طرح اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑا اہتمام نظر آتا ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں، پھر وہ کام اسی طرح سے اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہوتا ہے. ہماری زندگی کے اندر وقت کے ضیاع کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، کرنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہدف نہیں ہوتا، کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے. اب پتہ ہے مجھے 4 دن کے بعد جانا ہے تو آج ٹکٹ بک کرا لوں، یہ اہتمام ہی ہے نا. آج نہیں کراؤں گا، کل کرا لوں گا، پرسوں کرا لوں گا، آخری دن لائن میں لگا ہوا ہوں گا، پھر گورنمنٹ کو بول رہا ہوں گا اتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بھائی بل آخری ڈیٹ میں بھرنا ہے تو آخری دن میں بھرنا ہے اور پھر بعد نہیں بھر پاتے، بھول جاتے ہو. پیٹرول اسکوٹر باپا کہتے ہیں نا، اسکوٹر کو بھی ڈگران شرح مثال دیتے ہیں، لٹا لٹا کے اسکوٹر لے جا رہے ہوں گے، بھرنی اپنی اسکوٹر میں پیٹرول ہے، ٹائم پہ بھر لو بھائی. تو اہتمام جس کی زندگی کے اندر ہوگا وہ اتنا ہی کام اچھے انداز پر کرے گا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں، آپ کی ذات مبارکہ میں ہمیں ہر چیز کا اہتمام نظر آتا ہے. بڑے پیارے انداز پر، خوبصورت انداز پر، تحمل کے ساتھ کاموں کو بجا لایا کرتے تھے. ہم بات کر رہے تھے وقت کے حوالے سے، ہم نے یہ تو پہلو ڈسکس کیا، کچھ مثالوں کو بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح سے آج ہم وقت کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. ایک اور پہلو ہے سوچنے کا اور سمجھنے کا. اگر یہ پہلو ہمارے پیش نظر ہو تو بھی ہمیں جو ہے وہ انکریجمنٹ ملے گی کہ یار نہیں یار وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور وہ پہلو ہے سوچنے کا. تمام ناظرین کو عرض کروں گا غور کریں. مثال کے طور پر ہم ایک مائکرو لیول پر ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر میں روزانہ 1 گھنٹہ وہ جو کہ میں کسی وقت کا ضائع کر دیتا ہوں، اگر میں اس 1 گھنٹے کو اپنے لیے قابل استعمال بنا لوں اور اپنے کسی کام میں لے لوں تو میرے کتنے کام سنور سکتے ہیں، اور آلریڈی میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام کتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کی عادت ہے سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے کی،
گلیوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی، موبائل فون پر وقت ضائع کرنے کی یا خوش گپیوں میں وقت ضائع کرنے کی، اگر وہ روزانہ کا 1 گھنٹے کا کام کا فائدہ دیکھ لے کہ اگر یہ وقت میں ضائع نہ کروں اور اس کو میں سیکھ لوں تو میرے لیے کس قدر مفید ثابت ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے وقت ضائع کرنے سے نفرت اور اس کو استعمال کرنے میں بہت زیادہ محبت ہو سکتی ہے۔ اس کی مثالیں، نمبر 1، مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ 3 یا 4 زبانیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر روزانہ آپ 1 گھنٹہ جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ 1 گھنٹہ کسی نئی زبان کے سیکھنے پہ لگائیں اور 6 ماہ روزانہ آپ 8 گھنٹے دیں تو آپ ایک نئی زبان کو سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ ہر 10 سال کے اندر 3 نئی زبانیں سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی زندگی 20 سال ہے اور اس نے 1 گھنٹہ ضائع کیا، اگر وہ اس 1 گھنٹے کو مفید بنا لیتا تو 20 سال کی عمر میں اگر وہ 3 زبانیں جانتا تھا تو آج وہ 6 زبانیں جانتا ہوتا۔ اب فائدے پہ غور کریں، اب میں غور کروں، مجھے اگر چائنیز آ جائے، جیپنیز آ جائے اور ٹرکش آ جائے، کیا کریں گے؟ تو ایسی زبانیں سیکھ کیا وہی میں یہ سوال میں یہ کرتا کیا کریں گے؟ آپ کیوں ایسی زبانوں کا 12 ذکر زبانیں اڑ 20 جاؤں گا۔ زبانیں سکھا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ اڑ جاؤں گا، ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ یعنی 3 زبانیں آ گئی، میں آپ کو عرض کر رہا کیا ہوں، اس کے مثال ہے، پیچھے چلیں ابھی ہم گے؟ اردو میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کون سے ناظرین ہمیں سمجھ سکتے ہیں؟ اردو سننے والے۔ اردو والے۔ اردو دنیا کتنی ہے؟ 1/3 لے لیں فار ایگزامپل۔ اگر آپ کو ٹرکش بھی آتی ہے تو جو آپ نے علم حاصل کیا، جو آپ کا تجربہ ہے، جو آپ کی دعوت اسلامی ہے، وہ آپ سارے ترکی میں سمجھا سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو وہ آپ کا فائدہ ڈبل ہو گیا، ایک اور دنیا کے حصے کے لیے آپ مفید ہو گئے۔ اگر آپ کو چائنیز بھی آ گئی، دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، تو آپ نے جو سیکھا وہ تو سیکھا نا، اس کے اندر آپ کو کچھ نیا نہیں سیکھنا۔ آپ نے جو دعوت اسلامی سیکھی، آپ نے جو علم دین سیکھا، آپ کا جو بھی زندگی کا تجربہ ہے وہ دنیا کے ایک اور بہت بڑے حصے میں آ گیا۔ تو آپ کام وہی کر رہے ہیں، ایک زبان سیکھ کر ملٹی پلائی کر رہے ہیں۔ یعنی اس کے اندر بھی ماشاءاللہ دین کا فائدہ سوچا جائے جی، کہ وہ جو بالکل، وقت ضائع اشاعت کیا علم، اس میں کچھ اور سیکھ کر بڑا کام کر بڑا سکتا کام تھا۔ کر نیکی کی سکتا دعوت کو عام کرنے کا ماشاءاللہ۔ جذبہ ہو۔ تو یہ نیت۔ اب یہ دینی طبقے اور ہمارے مبلغین جو بھی اس کام میں مصروف ہیں، وہ یہ اعلیٰ حضرت سے بھی سوال کیا گیا زبان سیکھنے کے بارے میں، تو فرمایا کہ فی نفسی تو یہ مباح کام ہے، لیکن اگر اس کے اندر اشاعت دین کی نیت شامل ہوگی تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح ہر شخص اپنے شعبے کے بارے میں، اپنا جو بھی اس کا فیلڈ ہے اس کے بارے میں غور کرے۔ اچھا، اب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی ناظم ہوتا ہے، ہمارا کوئی نگران ہوتا ہے، ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ کام پینڈنگ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کام میرا رہ گیا، یہ کام میرا رہ گیا۔ اگر 1 گھنٹہ جو میں فضولیات میں ضائع کر دیتا ہوں، اگر میں روز کے 1 گھنٹے کے اندر 5 پینڈنگ نپٹاؤں تو 30 دن کے اندر کتنے نپٹاؤں گا؟ ٹھیک ہے؟ اور 1 سال کے اندر کتنے نپٹاؤں گا؟ 1 سال کے بعد نگران صاحب بولیں گے آپ میری جگہ پر آ جاؤ، ماشاءاللہ بڑی زبردست کارکردگی ہے۔ اس کو میں نے مدنی قافلے پہ کیلکولیٹ کیا، اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ جو فضول وقت کا ہے آپ اس کو بچا لیتے ہیں، 72 گھنٹے کا جو 3 دن کا مدنی قافلہ ہے، 1 سال کے اندر آپ 12 نہیں بلکہ 17 مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کا 1 گھنٹہ جو آپ کا کسی کام میں نہیں ہے، فضولیات کے اندر یا کسی بھی کام کے اندر صرف ہو جاتا ہے، آپ اس کو بچاتے ہیں اور اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا ہدف ہے کہ زندگی میں 12 ماہ دینے، جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو آپ تقریباً 22 سے 23 سال کی عمر کے اندر پورے 12 ماہ سارے کام کرنے کے باوجود جو صرف 1 گھنٹہ آپ نے بچایا، آپ ایک 12 ماہ سفر کر سکتے ہیں۔ آپ اگر 60 سال جیتے ہیں ایوریج عمر، تو آپ زندگی میں جو ہدف ہے امیر سنت کی طرف سے دیا گیا وہ ایک 12 ماہ ہے۔ یعنی یہ وہ ہے جو ایکسٹرا ہے، جو 8-10 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں۔ یہ کیلکولیشن اس کی ہے کہ جو کام کسی بھی ایسے کام کے اندر وقت صرف ہو رہا ہے کہ جو آپ کے لیے فضول ہے یا وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو آپ ایک زندگی کے اندر 1 12 نہیں 3 12 ماہ کر سکتے ہیں۔ 1 سال میں 12 نہیں بلکہ آپ 17 مدنی قافلے سفر کر سکتے ہیں۔ تو بیسک کیا ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ضائع ہونے والے وقت کے فائدے کو پیش نظر رکھیں کہ یار جو میرا کام، میری جو بھی فیلڈ ہے، اگر میں اسی فضول کام میں صرف کرنے کے بجائے اس کو میں اپنے لیے فائدہ مند بنا لیتا ہوں تو میری کہاں سے کہاں میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا ناظرین، ہو سکتا ہے کہ
اس کو کچھ ناظرین تو بڑا انجوائے کر رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم بڑے بڑے سیمینارز میں اور بڑے بڑے ٹاک شو میں یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں جس کو ورک شاپس کہتے ہیں اس میں سیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کہہ رہے ہوں کہ یار یہ کہاں سے نئی وقت بچانے والی باتیں اور یہ ہو رہی ہیں. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ وقت کو غنیمت جانا جائے. میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور میرے آقا نے وہ کہتے ہیں نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرمان کمال اور وہ اس قدر جامع. میرے آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. اب یہ چند جملوں میں کیا کچھ نہیں عطا فرما دیا. فرمایا شبابک قبل حرمک, بڑھاپے کو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. وصحتک قبل سقمک, صحت کو آپ بیماری سے پہلے غنیمت جانو. وغناک قبل فقرک, مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو. وفراغک قبل شغلک. اب لوگ بعض اوقات کہتے ہیں میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں یار, بڑا پڑھنا چاہتا ہوں, اب ہاتھ ٹائم ہی نہیں ہے. اب وہ وقت یاد آتا ہے جب روڈوں پہ گھومتے تھے, جو فضول باتوں میں وقت گزارا, کھیل کود میں گزارا, اسی وقت پڑھ لیتے تو آج عالم دین بن جاتے. یقین کریں افسد بھائی, کبھی کبھی آج بھی جب خاص طور پہ ہمارے دارالفتہ کے مفتیان کرام وغیرہ سے ملاقات ہوتی ہے نا, ایسی حسرت ہوتی ہے یار کہ کنٹینیو رکھنا تھا. یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں. ایسا نہیں کہ یہ مریخ سے سیکھ کر آئے ہیں, یہ چاند پہ گئے تھے پڑھنے کے لیے, یہیں پڑھا انہوں نے, وقت دیا انہوں نے, وقت کا صحیح استعمال کیا, کتابیں لکھنے والے بن گئے, وقت کا صحیح استعمال کیا, مفتیان کرام بن گئے. ہمیں بعض اوقات شرم آتا ہے ہم نے کیا کیا اپنے وقت کا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اور پھر فرمایا وحیاتک قبل موتک, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اب یہ ٹائم مینجمنٹ پلان تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت امیر اہل سنت نے اپنے پیارے رسالے انمول ہیرے میں نقل فرمائی, انما نعد لهم عدا, انما نعد لهم عدا. اب اس کے بارے میں تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سانسوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ گنتی پوری ہو رہی ہے, کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو گویا یہ سانسیں ہیں, یہ ایک ایک ہماری جسم یہ سمجھا موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں, بیان میں بھی میں نے ایک بار سنی تھی, کہ گویا ہم برف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب کے ہاتھ میں یوں سمجھ لیں ایک برف کی لادی ہے. ہو سکتا ہے میرے پاس 40 سال کے قریب عمر اگر ہو گئی تو 2-5 سال باقی ہوں, کسی کے پاس 10 ہوں, کسی کے پاس 15 ہوں, تو یہ پگھل رہی ہے روزانہ. تو برف بیچنے والا جو ہے نا وہ اپنے مال کو جلدی بیچتا ہے, اس کو پتہ ہے پگھل جائے گی. تو یہ جو وقت ہے یہی وہ وقت ہے جس میں یا تو جنت بنا لی جائے, یہی وہ وقت ہے جس میں قبر روشن کر لی جائے, یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ کو راضی کر لیا جائے, یہی وہ وقت ہے جس میں آخرت کی تیاری کر لی جائے, اور یہی وہ وقت ہے جس سے معاذ اللہ رب کو ناراض کر لیتے ہیں لوگ. اب سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ کتنے مختصر سیکنڈز میں ادا ہو رہی ہیں باتیں, لیکن یہ نبی پاک کے سچے وعدے ہیں بے شک کہ جنت میں درخت لگا دیے جائیں گے. تو یہ وقت ہی کی قدر ہے نا, کہ اگر اس وقت کو ہم اللہ کے ذکر میں صرف کر لیں, اللہ کی عبادت میں صرف کر لیں اور اپنی قبر کو بہتر کریں. بے شک اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے, اور اے کاش کہ ہم اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اچھا استعمال کرنے میں کامیاب ہو سکیں. گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے, کچھ کالز کو جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی, میں محمد ندیم قادری سردار آباد فیصل آباد سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ سے یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, نامہ مال کی آخری صفات, بہت اچھا پروگرام ہے, اور میں نعت سننا چاہتا ہوں, نعمت بعد کا جس سمت وہ ذیشان گیا. سبحان اللہ. جی, نعت خوان اسلام بھائی کچھ سنا دیجئے پھر انشاءاللہ. نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, لے خبر جلد کے
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جانو دل جانو دل جانو دل ہو شوقیرت سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو شوقیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا وقت ضائع کرنا، تو حبیب بھائی اصل میں چھوٹے باپ کا کوئی بنتا نہیں ہے جلدی، اب وقت میں ضائع کر رہا ہوں میں مانوں گا کیسے؟ اصل میں وہی بات ہے نا، جس کو آپ بول رہے ہیں کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہو وہ کیسے مانے گا میں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ وہ کہے کہ میرا آپ دیکھ لو میں خالی تھوڑی بیٹھتا ہوں، میں دوستوں کو بھی وقت دیتا ہوں، میں محلے داروں کو بھی وقت دیتا ہوں، میں بچوں کو بھی لے کے جاتا ہوں گھمانے کے لیے، تو وہ کیسے مانے گا کہ یہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ اصل میں کیسے منوائیں گے آپ اسے؟ وقت تو وہی اچھا ہے نا جو اللہ کی رضا والے کاموں میں گزر جائے، جس سے کوئی آخرت کا بھلا ہو، یہ کم از کم دنیا کا بھلا ہو، نہ آخرت کا بھلا نہ دنیا کا بھلا، اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں صرف ہو یا فضول ضائع ہو جائے۔ یہ بعض اوقات جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں نا آصف بھائی، تو ایک پریکٹس ہوئی، ایک خاص طور پہ بیرون ملک والوں میں، پاکستان سے باہر والوں میں ایک کانسیپٹ ہے، ہم بڑے بیزی ہیں، اب ہر بندے کی زبان سنیں وی آر سو بیزی، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمیں آپ یہ قافلے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں آپ درس اجتماع کی بات کر رہے ہیں، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کو تو کیسے دیں؟ تو کئی بار جب یہ بیزی سنا تو ایک بار بٹھا لیا، نگران شورا ہمارے ساتھ تھے، پھر ہم نے بھی کرنا شروع کیا یہ، ہم نے کہا چلے بھائی ٹھیک ہے اپنا جدول بتائیں آپ کیا کرتے ہیں پورے دن میں۔ اچھا اب جتنے ناظرین ہیں نا ذرا غور کریں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی مجھے ناظرین سن رہے ہوں، کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں اجتماع میں بھی آؤ، مذاکرے میں بھی آؤ، روزانہ مدرسہ بھی پڑھو، 2 درس بھی دو، کہاں سے ٹائم نکالے؟ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ چلے بھائی آج تھوڑی سی یوں کرتے ہیں کہ آپ آپس میں ایک اپنا جدول چیک کر لیتے ہیں، اپنا شیڈول چیک کر لیتے ہیں، واقعی ہم بیزی ہیں کہ نہیں۔ چلے بھائی روزانہ نارملی 8 گھنٹے انسان کام کرتا ہے، جو جاب کرنے والے ہیں، عموماً بزنس والے بھی، چلے ہم 8 نہیں آپ کو 9 گھنٹے دیتے ہیں، آپ 9 گھنٹے کام کریں، بزنس کریں، جاب کریں، ڈبل 12 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، 9 گھنٹے آپ کے ہو گئی ہے۔
اچھا اب اس کے بعد ایک اچھی صحت مند نیند کے لیے 7 گھنٹے کی نیند مناسب ہے. 7 گھنٹے یہ بھی نیند بھی کم نہیں کر رہے ہم، آپ کی نیند بھی آپ کو پوری دی. 9 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 16 گھنٹے ہو گئے. ٹھیک ہے اب آپ کھانا بھی کھائیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ چلیں 1 گھنٹہ کھانے کا لے لیں، 3 ٹائم آپ کھائیں گے، 1 گھنٹہ آپ سکون سے کھا لیں. کتنے ہو گئے؟ 17 گھنٹے ہو گئے. اچھا اب آپ 5 ٹائم نماز کا ٹائم نکالیں. اور اب پوچھیں نا 5 ٹائم کے لیے کتنی دیر چاہیے، تو بولے 1 گھنٹہ کافی ہے. ہم نہیں 1 گھنٹے میں نماز نہ پڑھیں، سکون سے پڑھے بھائی. آپ 1.5 گھنٹہ رکھیں، 1.25 گھنٹے رکھیں، سکون سے نماز پڑھیں. اگر 1.5 گھنٹہ بھی رکھیں تو اب کتنے ہو گئے؟ 18.5 ہو گئے. 18.5 گھنٹے ہو گئے. اچھا بھائی اب آپ کہتے ہیں ہمیں فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، بچوں کو بھی ٹائم، آپ 2 گھنٹے بچوں کے لیے رکھ لیں. فیملی کے لیے سکون سے بیٹھیں، بات چیت کریں، اچھے کام میں. ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھیں، فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں. دیکھنا ہے تو مدنی چینل دیکھیں، ورنہ ان کی تربیت کریں، ہنسی مسکرا کے بات کریں ان سے. اب کتنے ہو گئے؟ 20.5 گھنٹے ہو گئے. ٹھیک ہے نا، 18.5 تھے، 2 گھنٹے ہمیں 20.5 گھنٹے ہو گئے. اب 3.5 گھنٹے کا ہیں. نہ ہم نے آپ کا کھانا کم کروایا، نہ نماز کا وقت ہم نے آپ سے لیا، نہ فیملی کا ٹائم لیا، نہ آرام کا وقت لیا، نہ کاروبار کا، سب دیا آپ کو. اب جو 3-3.5 گھنٹے نا آصف بھائی، یہ یا تو انٹرنیٹ پر، یہ موبائل پر، یہ گپ شپ میں، یہ ریموٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے، عموماً یا وہی وہ سوشل میڈیا یا وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے گزر. یعنی اگر بندہ پورے دن میں کام کی چیزیں الگ کر لے، اسد بھائی بہت اچھے پوائنٹ پہ لے کے جا رہے تھے ہمیں، کہ کام کی چیزیں الگ کر لے اور بیکار چیزیں جو ہیں جس کو چینج کیا جا سکتا ہے، ان 3 گھنٹوں میں کیا میں قرآن نہیں سیکھ سکتا؟ اللہ، کیا ان 3 گھنٹوں میں کوئی علم دین کی کتاب اگر ایک پکڑ لوں میں، تو کتنی جلدی وہ کتاب ختم ہو جائے گی.